کرپشن کرنا اور کم تولنا قرآن میں سختی سے منع ہے۔ قرآن مجید سورۃ المطففین کی آیت نمبر 1 میں فرماتا ہے ویل للمطففین، ترجمہ بربادی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ یہ جمال القرآن یا دا بیوٹی آف قرآن اور قرآن کی خوبصورتی کا بنیادی پیغام ہے کہ پاکستان کے کسی بھی شعبے میں جہاں بھی اخلاقی اور کردار کی برائی ہو اس کو پیش کرے، اور ہر قسم کی ناانصافی خاص طور پر قابل ذکر ہے، خواہ وہ ہمارے ملک کے کسی بھی شہر یا محکمے میں ہو۔ ہم اس کو اجاگر کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارا ہرگز کوئی مقصد کسی بھی ادارے کو کمزور کرنا اور اس پر ہنسنا نہیں ہے، نہ ہی ہم کسی ادارے یا شعبے سے متصادم ہونا چاہتے ہیں۔ ہمارا مقصد صرف اور صرف ہر معاشرتی برائی کو سامنے لا کر واضح کرنا مراد ہے اور پاکستان کو ہر برائی سے اور ناانصافی سے پاک کرنا ہی ہمارا نصب العین ہے۔ علامہ اقبال اپنے ہر شعر میں مسلمانوں کو ترقی کرتا ہوا دیکھنا چاہتے تھے۔ وہ معاشرتی برائیوں اور ناانصافیوں کو دیکھ کر بڑے دکھی ہو جاتے تھے۔ وہ بالکل پاکستان اور صاف مسلمان قوم کو دیکھنا چاہتے تھے۔ اپنے ایک عظیم شعر میں علامہ اقبال فرماتے ہیں جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو، بجلیاں جن میں ہوں آسودہ وہ خرمن تم ہو، یعنی تم کوئی بھی بلند مرتبہ حاصل نہیں کرتے ہو۔ مسلمانوں جاگو، دوسری قومیں ترقی کر رہی ہیں، تم بھی جاگو۔ بجلیاں جن میں ہو آسودہ وہ خرمن تم ہو، یعنی تم ایسا برادہ ہو جو جلدی سے آگ پکڑ لیتا ہے اور بجلیاں بھی پکڑ لیتا ہے، اور تم لوگ جل جاتے اور جلی ہوئی قوم ہو، یعنی تمہارا کوئی مقام نہیں ہے دنیا میں۔ دوسری قومیں ہوائی جہاز بنا رہی ہیں، ریلیں بنا رہی ہیں، گاڑیاں بنا رہی ہیں، اور آپ ابھی تک کچھ بھی نہیں بنا رہے، تو آپ جلی ہوئی قوم یا خرمن کہلاتے ہیں۔ ایک اور شعر میں علامہ اقبال مسلمانوں کو جگاتے ہیں اور معاشرتی برائیوں سے دور لے جانا چاہتے ہیں اور جگاتے ہیں۔ فرماتے ہیں ہو نکوہ نام جو قبروں کی تجارت کر کے، کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں صنم پتھر کے، یعنی تم اتنے بدنام ہو گئے ہو، تمہارا نام اتنا ذلیل اور رسوا ہو گیا ہے کہ تم قبروں کی تجارت کرتے ہو، آستانوں پر بیٹھے رہتے ہو اور پیسے جمع کرتے رہتے ہو، ہر مقبرے کے پاس تم تجارت کر رہے ہوتے ہو۔ تو تم کو اگر صنم پتھر کے مل جائیں تو تم وہ بھی بیچاؤ گے، یعنی تم خدا چھوٹے چھوٹے بنا کر بیچنے کے لیے بھی راضی ہو جاؤ گے، کیونکہ تم تو پیسے کمانا تمہارا مراد ہے۔ تو یعنی مذاق بھی اڑاتے ہیں ہماری امت کا، اور سوئی ہوئی اور جاہل قوم کو وہ جگانا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں تم اپنے حالات بدلو، یعنی تم خود اپنے 1500 سال پرانے بزرگوں کا نام غور سے دیکھو، کیسے انہوں نے ہمت سے مدینہ میں بیت المال بنایا اور مسجد نبوی تعمیر کی، عام لوگوں کی خدمت کرتے تھے، اور تم ان کی قبروں پر تجارت کرنے بیٹھ گئے ہو۔ حضرت غالب کا زمانہ اس اعتبار سے بہت اچھا تھا کہ وہاں لوگوں کے کام اور بد اعمالیوں پر ان لوگوں کو شرم بھی آتی تھی۔ ان کا ایک بڑا پیارا شعر ہے، علامہ کا بھی کافی مواد اسی موضوع پر ہے کہ تم لوگوں کو ترقی کرنی چاہیے، تم لوگوں کو شرم آنی چاہیے کہ دوسری قومیں کہاں پہنچ گئی ہیں۔ لیکن غالب صاحب کا ایک بڑا پیارا شعر ہے اس موضوع پر، ملاحظہ فرمائیں۔ کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ ہمارے زمانے میں اب شرم آنا بھی مشکل ہو گئی ہے۔ اب شرمانے کے بجائے ہم اپنی وعدہ خلافیوں اور مذموم حرکتوں پر فخر کرنے کا چلن رکھتے ہیں۔ بد کلامی، دشنام ترازی آرٹ کا درجہ بنتا جا رہا ہے، اور جو جس قدر بد زبان، بد اخلاق، بد کردار ہو اس کا اتنا ہی بلند نام ہوتا جا رہا ہے۔ اب خیر کے کاموں میں سبقت لے جانے کا جذبہ دم توڑتا جا رہا ہے، کیونکہ بدی کے پیروکار مسند اختیار پر جلوہ گر ہوتے جا رہے ہیں، جس کی حفاظت کے لیے طرح طرح کے جتن کیے جا رہے ہیں۔ جگہ جگہ فریب اور دغابازی کی سرنگیں بچھائی جا رہی ہیں۔ چاروں طرف خوشامد اور چاپلوسی میں ڈھلے ہوئے محافظ تعینات کیے جا رہے ہیں۔ لڑکپن میں جناب امیر مینائی کا ایک شعر میں نے پڑھا تھا، خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ اس وقت میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ سارے جہاں کا درد میرے جگر میں کیسے آ سکتا ہے، کیسے سما سکتا ہے، مگر اب جب اپنے پیارے وطن پر خنجر چلتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں
تو تڑپ اٹھتے ہیں۔ سال ہر سال سے یہی کیفیت طاری رہتی ہے اور جو وقت گزرتا جاتا ہے میری شرمساری اور ندامت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ یہ میرا پیارا وطن جس نے ہمیں آزادی کی نعمت سے سرفراز کیا ہے، عالمی برادری میں ہمارا سر بلند رکھا ہے اور اسلام کو ایک زندہ تمدن کے طور پر فروغ دیا ہے، اور ہمیں ہندوانہ عقائد اور ذات پات کی چھوت چھات سے پناہ دی ہے، اور آج ہماری بدعمالیوں کے باعث سخت اذیت میں ہے۔ وہ روح فرسا منظر میرے وطن کے وجود میں ایک تیغ بے نیام کی طرح پیوست ہے۔ جب کوالالمپور کے ایئرپورٹ پر PIA کا طیارہ اس وقت قبضے میں لے لیا گیا ہے جب وہ مسافروں کے ساتھ پاکستان کی طرف اڑان بھرنے والا تھا، وہ طیارہ جس کمپنی سے لیز پر لیا گیا تھا اس نے ملیشیا کی عدالت میں PIA کے خلاف دعویٰ دائر کیا کہ اس نے لیز کی رقم ادا نہیں کی ہے۔ یعنی آپ ہماری بد اخلاقی نوٹ فرمائیں کہ ہم نے لیز کی PIA کی رقم بھی ادا نہیں کی۔ عدالت نے PIA کے خلاف فیصلہ سنا دیا۔ تب کئی ہفتے یہ طیارہ قید کی حالت میں پاکستان کی رسوائی کا باعث بنا۔ یہ ہماری معاشرتی برائیاں نوٹ فرمائیں۔ اقتدار کے ایوانوں میں چہل قدمی فرمانے والوں نے اس قدر ذلت آمیز سلوک پر کوئی حرف ندامت ادا نہیں کیا، نہ کسی سے باس پرس کی گئی، کیونکہ انہیں اپنی ذات کی ملمہ سازی سے ہی فرصت نہیں ملتی ہے۔ میرے وطن میں اور بھی بہت خیانتیں ہوتی رہتی ہیں، تو یہ ہم کب سیکھیں گے، کب اپنے آپ کو درست کریں گے؟ میرا وطن ابھی پہلے زخم ہی سے نڈھال تھا کہ اس کے سر پر براڈ شیٹ کا بم گرا دیا گیا، اس پر پورا وجود لہو لہان ہو گیا۔ جنرل پرویز مشرف نے سیاسی وفاداریاں خریدنے کے لیے 1999 میں نیب کا ادارہ قائم کیا، جس نے نواز شریف کے غیر ملکی اثاثوں کا سراغ لگانے کے لیے ایک غیر معروف کمپنی سے معاہدہ کیا۔ اس میں یہ عجیب و غریب شق بھی شامل کی گئی کہ اگر نیب اپنے طور پر اثاثوں کا سراغ لگا لیتا ہے تو ان کا 20% کمیشن اس کمپنی کو ادا کرے گا۔ برسوں اس کمپنی کی کارکردگی صفر رہی ہے، جس پر معاہدہ منسوخ کر دیا گیا، مگر سارے معاملات خفیہ طور پر انتہائی غیر پیشہ ورانہ طریقے سے چلائے جاتے رہے۔ چنانچہ گزشتہ سال اسی کمپنی نے لندن کی عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا کہ نیب نے معاہدے کے مطابق اسے کمیشن ادا نہیں کیا۔ طویل سماعت کے بعد عدالت نے نیب پر 30 ملین پاؤنڈ کا ہرجانہ ڈال دیا۔ اعلیٰ سطح پر ملی بھگت کے نتیجے میں پاکستان سے یہ رقم لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دی گئی، جو کسی جائز اتھارٹی کے بغیر جعلی کمپنی کو آنن فانن ادا کر دی گئی۔ ایک طرف میرا پاکستان معاشی تنگ دستی کا شکار ہے اور دوسری طرف پارلیمنٹ سے منظوری کے بغیر لاکھوں پاؤنڈ لٹائے جا رہے ہیں۔ اس ہوش ربا اسکینڈل میں کئی پردہ نشینوں کے نام بھی آتے ہیں اور احتسابی عمل میں چھپے چور دروازے سے بھی بے نقاب ہوتے جا رہے ہیں۔ میرے وطن عزیز کا امیج جس واقعے نے بہت زیادہ خراب کیا ہے، اس میں ایک اور معاملہ بھی ملاحظہ فرمائیں۔ سن 2018 کے سینٹ انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی نے خیبر پختونخوا سے اپنے ارکان کی تعداد کے تناسب سے 2 نشستیں زیادہ حاصل کر لیں، جس پر وزیر اعظم عمران خان نے اپنی پارٹی سے 11 ارکان اسمبلی نکال دیے۔ اخراج کے اعلان کرتے وقت کہا تھا کہ ہمارے پاس وہ ویڈیو محفوظ ہے جس میں یہ افراد رقوم وصول کر رہے ہیں۔ 3 سال بعد جب سینٹ کے انتخابات کا وقت قریب آیا تو PTI نے اوپن بیلٹ سے انتخابات کرانے کا نظریہ پیش کیا۔ اس کا موقف تھا کہ اس سے ووٹوں کی خرید و فروخت کا سلسلہ بند ہو جائے گا۔ اس مقصد کی خاطر اس نے اپنی غیر مصالحانہ روایت کے مطابق اپوزیشن کو اعتماد میں لیے بغیر آئین میں ترمیم کا بل پیش کیا، جو شور و غل کی نظر ہو گیا اور ایوان مچھلی منڈی کا منظر پیش کرتا رہا۔ اس ناکامی کے بعد ایک صدارتی ریفرنس سپریم کورٹ کی خدمت میں بھیجا گیا کہ ہماری رہنمائی کی جائے۔ یہ ریفرنس ابھی زیر سماعت ہی تھا کہ حکومت نے صدارتی آرڈیننس جاری کر دیا جس میں اوپن بیلٹ کا طریقہ کار نافذ کر دیا، تاہم اسے سپریم کورٹ کے فیصلے سے مشروط رکھا۔ اس موقع پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں ارکان اسمبلی نوٹوں کی گڈیاں گن رہے ہیں اور انہیں بیگز میں ٹھوس رہے ہیں۔ ستم یہ کہ ارکان میں رقوم تقسیم کرنے والے صاحب خیبر پختونخوا حکومت میں وزیر قانون کے منصب پر فائز تھے۔ وزیر اعظم عمران خان کی ہدایت پر انہیں فوری طور پر وزارت کی ذمہ داری سے فارغ کر دیا گیا، مگر اس ویڈیو نے جو چہرے بے نقاب کر دیے ہیں
اور وطن عزیز کو جو گہرے زخم لگائے ہیں، ان پر رب کی قسم ہم بہت شرمسار ہیں۔ اس لرزہ خیز ندامت اور خجالت سے چھٹکارا پانے کا ایک ہی راستہ ہے کہ سپریم کورٹ، پاکستان الیکشن کمیشن اور پارلیمان سب مل کر شفاف، دولت کی آلائشوں سے محفوظ اور قابل اعتماد انتخابات کی راہ ہموار کریں اور پاکستان کا جمہوری چہرہ زیادہ سے زیادہ اچھا بنائیں اور ہم لوگ بد اخلاقیوں سے دور رہیں۔ یہ بنیادی سبق ہے۔ والسلام۔ اس پیغام کو اوروں کو بھی شیئر کریں، ہو سکے تو ترجمہ بھی فرمائیں۔ شکریہ۔